ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم ہو جائے گی، کوئی کسی کو اس انداز سے یا اس طرح سے کہہ نہیں سکے گا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت کے دن سور پھونک دیا جائے گا، قیامت کا الارم بج جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس روز لوگوں کے درمیان آپسی ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور کسی میں اتنی جرت بھی نہ ہوگی کہ ایک دوسرے کو رشتہ داری یاد کرائے، لیکن ایک رشتہ داری ہے جو قائم رہنی ہے، وہ ہے جس کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے خونی رشتہ ہے، یا جس کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی قسم کا سسرالی رشتہ ہے۔ آپ نے عنوان پڑھا ہوگا 3 سسر۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف اوقات میں 11 شادیاں کی، جن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 سسر مسلمان ہیں۔ ایک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے سسر جناب ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی سگی بہن ہے۔ ان کے شوہر نامدار جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان سے شادی کی، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ گزارش کی کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کی عمر میری بیٹی سے بہت زیادہ ہے، میری بیٹی عمر میں آپ سے بہت کم ہے، بھلا اتنی چھوٹی عمر کی بچی اتنے بڑے آدمی کے ساتھ کیسے بیاہ دی جائے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے شادی کا مسئلہ نہیں ہے، میں اس بنا پر آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہر طرح کی رشتہ داری، ہر طرح کا تعلق، ہر طرح کی برادری کا خاتمہ ہو جائے گا، سسرالی رشتہ دار بھی ختم ہو جائیں گے، الا سببی و نسبی، لیکن جس شخص کا میرے ساتھ کوئی خونی تعلق ہے اور وہ مسلمان، یہ شرط ہے، مسلمان ہونا اس کے لیے شرط ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ میں وہ بندہ جس کا میرے ساتھ کوئی خونی رشتہ ہے یا میرا سسرالی رشتہ دار ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ برقرار رکھیں گے۔
اس کے وہ رشتہ کام آئے گا۔ عمر فاروق نے فرمایا میں اس وجہ سے ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حامی بھری، اور جب ہاں ہو گئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ اکرام مسجد نبی میں بیٹھے تھے، مہاجرین بھی انصار بھی، ان کو جا کے کہنے لگے الا تہنونی، کیا تم مجھے مبارکباد نہ دو گے؟ میں تمہیں خوشی کی خبر سناتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کس چیز کی مبارکباد دے امیر المؤمنین؟ فرمانے لگے آج میرا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اس میں مبارکباد والی بات کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے وہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی کہ میں نے اس لیے شادی کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قیامت کے دن ہر طرح کا رشتہ، ہر طرح کا تعلق، ہر طرح کا سسرالی سسٹم ختم ہو جائے گا، لیکن میرا برقرار رہے گا۔ ویسے بھی جو شریف آدمی ہوتے ہیں، جو اچھے انسان ہوتے ہیں، وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاملہ ذرا تھوڑا سا الٹا ہے کہ لڑکی والوں کو جھکانا چاہا جاتا ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے لڑکی اب دے دی ہے تو پتہ نہیں یہ سارے ہمارے غلام ہی بن گئے۔ بھائی نہ لڑکی والے غلام بنتے ہیں نہ لڑکے والے غلام بنتے ہیں، یہ تو ایک نظام فطرت ہے، اللہ نے چلایا ہے، کسی کی بیٹی ہے کسی کا بیٹا ہے۔ لیکن جو شریف لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے سسر کا خیال کرتے ہیں، اپنی ساس کی عزت کرتے ہیں، جو ان کے برادران نسبتی ہوتے ہیں یا بیگم کی بہنیں ہوتی ہیں، ان کا بھی احساس کرتے ہیں کہ ان کا اب ہمارے ساتھ ایک تعلق قائم ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرالی رشتہ دار بھی زیادہ عزت کے حامل ہیں۔ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت عزت کے، احترام کے، اکرام کے مستحق ہیں، بالکل اسی طرح جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 مسلمان سسر ہیں وہ بھی قابل عزت اور قابل احترام ہیں۔ آج ہمارے ہاں جو پہلے 2 سسر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر اشاروں کنایوں میں کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ ان کا نام لے کر بہت ہی کم ایسے گستاخ ہیں جن کو جرأت ہو کہ ان کا نام لے کر گالی دے سکے، لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، ان کے اوپر باقاعدہ نام لے کر، اور ان کی زوجہ محترمہ جناب محترمہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ اب یہاں رک کے ہم تھوڑا سا یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ لوگ اسلام سے خارج نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کی عزت کی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں موقع ملا وہاں وہاں ان تینوں کا نام لے کر ان کی عزت و احترام کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی شان کے اندر جھوٹی مبالغہ آرائیاں کی جائیں، یا ان لوگوں کی شان میں اپنی طرف سے الفاظ بنا لیے جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ان لوگوں کی گستاخی نہ کی جائے، ان لوگوں کو گالی نہ دی جائے، کیونکہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، اور یہ امہات المؤمنین جو ہم تمام لوگوں کی مائیں ہیں، ان کے والد گرامی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حالات پڑھیں تو ان کے حالات میں انہیں خال المؤمنین، مومنوں کا ماموں کہا جاتا ہے۔ کس لیے مومنوں کا ماموں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہے، اور جب بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کتابوں میں آتا ہے، ان کے اسم گرامی کے ساتھ خال المؤمنین لکھا جاتا ہے، مومنوں کے ماموں ہیں، اس لیے کہ ان کی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ہے۔ اور ایسے ہی جب ام المومنین کے بھائی ہمارے ماموں بنے تو رشتے کے اندر ہماری ماؤں کے جو والد ہیں وہ ہمارے نانے لگتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جہاں اور اعزاز ہیں، وہاں ان کا ایک مقام یہ بھی ہے، وہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کے نانا لگتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا کے جتنے مسلمان ہیں
رشتے کے اندر سارے مسلمانوں کے نانا لگتے ہیں. ایسے ہی ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ یہ رشتے کے اندر تمام مسلمانوں کے نانا لگتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, میرے نانا کو کوئی گالی دے, آپ کے نانا کو کوئی گالی دے, آپ برداشت کرتے؟ تو اللہ کے بندو, جو اربوں لوگوں کے نانا ہے ان کو چند لوگ گالی دو تو ہم کیسے گوارا کر لیں؟ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ گالی کا جواب گالی سے دے, اینٹ کا جواب پتھر سے دے. ہمارا یہ مسلک نہیں ہے, ہمارا یہ شیوا نہیں ہے. لیکن اہل سنت والجماعت سے, اہل حدیثوں سے, دیوبندیوں سے, بریلویوں سے اتنی گزارش ہے کہ کم از کم ان 3 لوگوں کے مقام اور مرتبے کو جان لیں. ان کا جو اللہ رب العالمین نے مقام رکھا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو تعریفیں کی ہیں وہ مجھے بھی آنی چاہیے, آپ کو بھی آنی چاہیے, آپ کے بچوں کو بھی آنی چاہیے. بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہی. اب ان کا مقام ہے اور شان کس قدر زیادہ ہے, تمام دنیا کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات, کوئی شک نہیں. ساری دنیا کے اوپر, سارے مسلمانوں کے اوپر, تمام صحابہ کے اوپر, تمام تابعین کے اوپر, تبع تابعین کے اوپر, جتنی امت ہے سب کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ عائشہ نے کہا مجھے کوئی دعا سکھائیے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ دعا کیا کرو, اللہ میرے ظاہری گناہ بھی معاف کر دے, اللہ میرے پوشیدہ گناہ بھی معاف کر دے, اللہ میرے وہ گناہ جو میں نے بھول چوک کے کیے وہ بھی معاف کر دے, میرے وہ گناہ بھی معاف فرما دے کہ جو میں نے جان بوجھ کے کیے ہیں. اور گناہوں کی معافی سکھائی اور فرمایا عائشہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو, ہر نماز کے بعد پڑھا کرو. سیدہ عائشہ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ یہ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں عائشہ, میں اپنے لیے بھی کرتا ہوں اور میری جتنی امت ہے میں اس سب کے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتا ہوں. ہم تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک احسان نہیں اتار سکتے کہ آپ نے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کی ہیں اور کرتے رہے آخر تک. لیکن وہ بندہ اس کی عظمت کیا ہے, اس کی شان کیا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے اس کے میرے اوپر احسان ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں, جن جن لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا. لیکن فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, اس نے میرے ساتھ دوستی کا حق نبھا دیا, اس نے جو میری صحبت اختیار کی, میرے صحابی ہونے کا حق ادا کیا, اور جس طرح اس نے میرے اوپر مال دولت نچھاور کیا ہے, فرمایا میں کبھی اس کا احسان نہیں اتار سکتا. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقرار کرتے ہیں ابو بکر کا میرے اوپر احسان ہے. اور یہ اتنی بڑی شخصیت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں ایک دن بیٹھے تھے, ارشاد حدیثیں بتا رہے تھے, جنت کا ذکر ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جنت کے اندر ایک آدمی ایسا ہے, لا یبقى فی الجنت اہل دار ولا غرفۃ الا قالوا مرحبا مرحبا الینا الینا. فرمایا جنت کے اندر ایک عجیب منظر آئے گا کہ میری امت کا ایک شخص جنت میں آئے گا. میں جیسے ہی وہ جنت سے, اپنی جنت سے باہر نکل کر جنت کی سیر کرنے کے لیے چلے گا, لوگ اس کو دیکھنے کے لیے, اس کا جیسے پوری جنت والوں کو پتا چلے گا وہ جنت کی سیر کو نکلا ہے, جنت میں نکل رہا ہے. میں جتنے جنتی ہوں گے اول تا آخر سارے کے سارے اپنے چوباروں پہ کھڑے ہو جائیں گے, اس کا استقبال کرنے کے لیے جو دروازوں پہ کھڑے ہو جائیں گے, کمروں پہ کھڑے ہو جائیں گے, بالا خانوں پہ کھڑے ہو جائیں گے, اور جس کی جنت کے پاس سے وہ شخص گزرے گا لوگ کہیں گے مرحبا مرحبا, خوش آمدید خوش آمدید, الینا الینا, آپ مہربانی فرما کر ہماری جنت میں تشریف لائیں, آپ سے گزارش کرتے ہماری جنت میں آ جائیں, ہماری جنت کو 4 چاند لگا دیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف فرما تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ آدمی تو بڑا ہی عزت والا ہے, قسمت والا ہے. آپ علیہ السلام فرمایا اجل انت ہوا یا ابا بکر, ہاں ابو بکر وہ بندہ بڑی عزت والا ہے, بڑا مقام والا ہے, لیکن وہ بندہ تو ہے. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی کریم علیہ السلام کے سسر ہمارے نانا جی ہیں. جب یہ جنت کو نکلا کریں گے تو جنتی حضرات
خواہش کیا کریں گے کہ آپ ہماری طرف آئیں، ہماری جنت میں آئیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان کے بارے میں فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھے خواب آیا، ایک میزان کے 2 پلڑے ہیں، جبریل امین ایک میزان لے کر آئے، فرمایا میزان کے 2 پلڑے ہیں، مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا، میری امت کو ایک پلڑے میں رکھا گیا۔ وَوَضَعْتُ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجَّحْتُ بِهِمْ، فرمایا اللہ نے پوری امت ایک پلڑے میں رکھ دی۔ کتنے اربوں لوگ ہیں، ان کا ایمان ایک پلڑے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان ایک پلڑے میں۔ فرمایا میرا ایمان زیادہ نکلا، میری امت کا ایمان مجھ سے کم نکلا۔ فرمایا اس کے بعد اللہ نے مزید وزن کیا، اللہ سبحانہ و تعالی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آ گئے۔ فرمایا اللہ نے میری پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا۔ پوری امت کا ایمان کم تھا، ابو بکر کا ایمان پوری امت سے زیادہ تھا۔ یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جن کا ایمان پوری امت کے ایمان سے زیادہ ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ ایمان چھوڑ دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے سسر ہے، اور دوسرے سسر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مانگا ہے۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ لکھنؤ میں تقریر کر رہے تھے، کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ عمر اور علی میں کیا فرق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ کہنے لگے وہی جو مراد اور مرید میں ہوا کرتا ہے۔ میں علی مرید تھے، عمر مراد تھے، علی طالب تھے، عمر مطلوب تھے، عمر کو مانگا گیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ خود مسلمان ہوئے، خواہش نہیں کی کہ وہ مسلمان ہو، ان کو پیش کی وہ مسلمان ہو گئے، دعوت پیش کی اللہ نے توفیق دی مسلمان ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا، خود مانگ کے لیا، اتنی عظیم شخصیت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، فرمایا عزت کیا ہوتی ہے، احترام کیا ہوتا ہے، روب اور دبدبہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں عمر کے مسلمان ہونے کے بعد پتا چلا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا اس لیے تھا، مسلمانوں کو تکلیفیں ہوتی، مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا، کوئی ایسی قوت نہیں تھی جو سماجی، سیاسی، مالی، جسمانی اعتبار سے روب دار ہو کہ اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہو جائے کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ انتخاب 2 لوگوں پہ ٹھہری۔ ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگا یا اللہ یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر کو مسلمان کر دے، اللہم اعز الاسلام باحب هذا الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ صحابی فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے مسلمانوں کی تکلیفیں دیکھ کر، یا اللہ اسلام کو یا ابو جہل کے ذریعے عزت دے دے یا عمر فاروق کے ذریعے عزت دے دے۔ صحابی ساتھ ہی فرماتے آپ علیہ السلام کا دل یہ کرتا تھا کہ عمر مسلمان ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے تلوار لے کر چلے تھے کہ آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑا، آج میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر قلم کر دینا ہے۔ لیکن جیسے ہی بہن کے گھر پہنچے، سورۃ طٰہٰ کی آیات مبارکہ سنی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ ایک دفعہ تھوڑے سے گھبرائے کہ شاید یہ کسی بری نیت یا برے ارادے سے آئے ہیں، لیکن جب مسلمان ہونے کا ارادہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بھی عنایت کی۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عزت ہے، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ شیطان کو ان کے راستے کے سے گزرنے کی ضرورت کبھی نہیں ہوتی تھی، اتنا روب اور دبدبا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنی بیٹی کے گھر گئے، وہاں عورتیں بیٹھی ہیں، اونچی اونچی آوازوں سے باتیں کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے ہیں، کسی پہ کوئی ٹچ سے مس نہ ہوئی۔ ان کو پتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دھیمے مزاج ہے، نرم مزاج ہے، برا نہیں محسوس کرتے، وہ اونچی اونچی شور شرابہ کرنا شروع ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رواداری والے آدمی، شریف آدمی، خاموش ہو ٹھیک ہے۔ عورتیں آپ کو پتہ جب اکٹھی ہو جاتی ہیں پھر ان کو چپ کرانا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے، تو برادری کے اندر کوئی بابا یا بڑا ہوتا ہے، وہ جیسے ہی دبکا لگاتا ہے یا اس کی آواز سنتی ہے نا، ساری عورتیں اٹھ کے پرے ہو جاتی ہیں۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جیسے ہی گھر میں تشریف لائے ساری عورتیں چپ ہو گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے کہ یار عمر تیرا بڑا روب ہے یار، عمر مجھ سے نہیں ڈرتی ہے، تجھ سے ڈرتی ہے۔ میں بیٹھا تھا اونچی اونچی آواز سے شور شرابہ کر رہی تھی، تیرے آتے ہی ساری چپ ہو گئی ہیں۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، کہا اللہ کی بندیو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈرو، مجھ سے نہ ڈرا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر یہ تو عورتیں ہیں، لوگ ہیں نا، میں عمر یقین کر تو جس رستے پہ چل پڑتا وہاں سے شیطان کو گزرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ عمر فاروق کا جہاں سے گزر ہوتا تھا ابلیس بھی وہاں سے گزر رہا ہوتا تھا، ڈر کے مارے رستہ بدل لیتا تھا۔ آج بعض لوگ ہیں ان کی ضد دیکھیں، مدینہ طیبہ میں آتے ہیں اور ان کی ضد کیا ہے؟ باب عمر سے نہیں گزرنا، وہ اس دروازے سے گزرتے نہیں ہیں جس دروازے کا نام عمر ہے۔ بندہ پوچھے اور تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے ظالموں، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا کمال ہے، جب تک وہ زندہ تھے تب بھی شیطان ان کے سامنے سے نہیں گزرتا تھا۔ آج وہ زندہ نہیں ہے تو آج کالے شیطانوں کو ان کے دروازے کے سامنے سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا امت پہ کوئی ایک احسان ہے؟ آج آپ کے پاس قرآن موجود ہے، انہی کے مشورے سے ہے، وقت نہیں وگرنہ میں تفصیل کرتا۔ آج آپ کے پاس جو قرآن کریم حفاظت کی شکل میں موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک جلد میں، 2 جلدوں میں ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا خیال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈالا تھا۔ جب مسلمان جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، کثیر تعداد میں شہید ہو گئے مسیلمہ کذاب کے ساتھ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا جی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے قرآن کریم اسی طرح ختم ہو جانا اگر آپ نے جمع نہ کیا، حفاظ شہید ہو رہے ہیں، قرآن بکھرا لکھا ہوا ہے، اس کو ایک جگہ پہ جمع کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس و پیش کرنے لگے، کہنے لگے جو کام اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا میں وہ کیسے کر دوں؟ اگر یہ کام کرنے والا ہوتا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کر دیتے۔ عمر فاروق نے فرمایا واللہ ان ھذا لخیر، اللہ کی قسم میں آپ کو اچھی بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو بہتری کی جانب مشورہ دے رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھے، سوچے، جانے۔ بار بار مشاورت ہوئی، آخر کار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے قرآن کریم لکھا گیا۔ لکھا تو پہلے گیا تھا لیکن ایک جلد کے اندر اس کو جمع کیا گیا، اور جتنے اوراق تھے، جتنی ہڈیاں تھیں، جتنی لکڑیاں تھیں، ان تمام کو جلا کے راکھ کر دیا گیا۔ آج وہی قرآن اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں تو اشارے کر رہا ہوں، باتیں تو بہت لمبی ہو سکتی ہیں۔ اور تیسرے سسر جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے۔ اتنی عظیم شخصیت، جب تک کافر تھے، مسلمان نہ ہوئے تھے، تب تک بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ہریکل کے دربار میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پہنچ گیا، اتفاقاً وہ غالباً فلسطین میں تھا، اور وہاں اتفاقاً ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی تجارتی قافلہ لے کر پہنچے ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑے تاجر تھے، یہ بھی پارٹنرشپ پہ کاروبار کرتے، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا، ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹریڈ کمپنی تھی ان کی، باقاعدہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی شکل میں کام کرتے، لوگوں کا پیسہ لیتے، پوری دنیا میں گھوم کے منافع لا کے دے کے لوگ اعتبار کرتے۔ ایسے ہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایماندار آدمی، سچے اور کھرے آدمی، ایسے نہیں کسی کو لاکھوں کلو سونا اپنا پکڑاتا، اعتماد ہوتا ہے تو دیتا ہے، ان کو دیا جاتا، پوری دنیا کا چکر لگاتے 6 مہینے کا، اور پوری دنیا سے تجارت کرنے کے بعد مکے والوں کو لا کے پیسے دیتے۔ اتفاقاً فلسطین میں موجود ہے۔ ہریکل کو خط پہنچ گیا، سمجھدار آدمی تھا، کہنے لگا کوئی پڑھا لکھا کوئی اس شخص کا رشتہ دار ہے تو بلاؤ۔ یہ موجود تھے، ان کو بلایا گیا، کہا اب ان میں سے اس شخص کو بلاؤ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ سسر تھے، ان کو آگے کیا گیا۔ اب بھائیو یہ موقع ہوتا ہے اپنے دشمن کو خراب کرنے کا، اپنے دشمن کو ذلیل کرنے کا، جھوٹے الزامات لگانے کا۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور ہم آج مسلمان ہیں، اپنے دشمن کو گرانے کے لیے کتنے جھوٹے الزامات لگا دیتے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہے۔ ہریکل نے اپنے ترجمان کو، ٹرانسلیٹر کو کہا، جو ٹرانسلیشن کرنے کے لیے بٹھایا تھا، اسے کہنے لگا کہ ان کے دوستوں کو کہہ دو میں ان سے سوالات کرنے والا ہوں، جب اگر جھوٹ بولیں تو مجھے بتا دینا۔ اس نے پوچھا ہاں بھی وہ شخص اس کا نسب و نام و نسب کیسا ہے؟ برادری بہت اعلیٰ برادری ہے۔
اس کے ساتھ جو مسلمان ہونے والے ہیں، امیر ہے غریب ہے؟ کہا غریب ہے۔ اس نے کبھی آج سے پہلے جھوٹ بولا ہے؟ بالکل نہیں بولا۔ ان کی برادری میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہوا۔ سارے سچے کے سچے جواب دیے۔ کسی نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلمان ہونے کے بعد پوچھا کہ آپ کے پاس تو پورا موقع تھا، سپر پاور آپ کے سامنے تھی، بادشاہ آپ کے سامنے تھا، روم کا بادشاہ آپ کے سامنے تھا، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزام لگاتے، جھوٹ بول دیتے۔ میں فواللہ لولا الحیاء من ان یاثروا علی کاذبا لکذبت عنہ، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں جھوٹ بول دیتا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر میری زندگی میں لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں جھوٹ بول دیتا۔ کہتے مجھے کسی نے جھوٹا نہیں کہنا تھا، لیکن مجھے یہ شرم ہے، مجھے یہ حیا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے مرنے کے بعد کہ یہ بندہ تو جھوٹ بولا کرتا تھا۔ ایسا بندہ سچا آدمی تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسپیشل اعزاز دیا۔ فتح مکہ کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چچا محترم آئے، اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چودھری آدمی ہے، اور چودھری آدمی کے لیے کوئی اعزاز تو ہونا چاہیے، اسپیشل قسم کا پروٹوکول آج ہونا چاہیے۔ یہ مکہ کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بیت اللہ میں چلا جائے گا اسے کچھ نہیں کہنا۔ کتنا بڑا اعزاز دیا بیت اللہ کو۔ میں جو بیت اللہ کے اندر چلا جائے گا اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور بیت اللہ کے بعد جو ابو سفیان کے گھر میں چلے گا اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ اگر یہ عزت والے نہیں تھے، عظمت والے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر کو بیت اللہ کے بعد عظمت والا اور بیت اللہ کے بعد امن والا گھر کیوں قرار دیا؟ یہ ان کی عزت اور احترام ہے۔ پھر انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ بھی کیا تھا اور اجازت مانگی تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، حالت کفر میں جس طرح مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا ہوں، اب آپ مجھے اجازت دیں، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ جہاد کرتے رہے، اور ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہو گئے۔ ان کی آنکھ باہر نکل آئی، آنکھ میں کچھ زخم لگا، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی وہ آنکھ کا ڈیلا لے کر گئے اور کہنے گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میری آنکھ نکل آئی ہے آپ کا تحفظ کرتے ہوئے، دین کے لیے۔ آپ علیہ السلام فرمایا ابو سفیان اگر تم چاہتے ہو تو میں ابھی تمہاری آنکھ کو نبوت والا ہاتھ لگاتا ہوں، تمہاری آنکھ صحیح ہو جائے گی، لیکن اگر تم صبر کرو اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کر دیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں صبر کروں گا، میں اپنی آنکھ صحیح نہیں کروانا چاہتا۔ اور اسی طرح جنگ یرموک کے اندر شریک ہوئے، اور اس کے اندر ان کی دوسری آنکھ بھی اللہ کی راہ میں ضائع ہو گئی۔ تو رات یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، یہ جنتی ہیں، بے شک یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ابوبکر صدیق جیسا نہیں ہے، عمر فاروق جیسا نہیں ہے، عثمان غنی جیسا نہیں ہے، علی مرتضیٰ جیسا نہیں ہے، انصار اور مہاجرین جیسا نہیں ہے، حسن و حسین جیسا نہیں ہے۔ ہم اس بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، جن کے نام لیے ہیں وہ ان سے لاکھوں درجے افضل ہیں، وہ ان سے بہت زیادہ افضل ہیں، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، جہنمی نہیں ہیں۔ وہ دل سے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں کوئی یہ بکواس کرے، جھوٹ بولے کہ دل سے، بعض لوگوں نے ایک ہوائی اڑا دی ہے، کہتے فتح مکہ کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ پھر تو فتح مکہ کے بعد علی مرتضیٰ کی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہوئی۔ ظالموں، ان کے بارے میں بھی کہو کہ دل سے مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ پھر تو علی مرتضیٰ کی بہن بھی بعد میں مسلمان ہوئی ہیں، ان کے کئی رشتہ دار بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ ہم نہ تمہاری مانیں گے نہ اپنی چلائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ فرماتے جنہوں نے اللہ کے راستے میں فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا، وہ لوگ اور جو فتح مکہ کے بعد لوگ مسلمان ہوئے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے خود تقسیم کر دی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن میں نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اللہ فرماتے میں نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے، جس طرح بقیہ صحابہ جنتی ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی ہیں، اور ان کی زوجہ محترمہ ہند بن عتبہ
رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی جنتی ہیں، کیونکہ اسلام لانے کے بعد جتنے پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔